السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا عيننا ومعيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا ووجودنا وطلوبنا ومرغوبنا ومحبوبنا وصحوبنا ومعشوقنا علانا ومولانا ومأوانا ومرجعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في حق شان حبيبه مخبرا معبرا وحاكما وصادقا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کا کروڑ ہاں شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر 1443 ہجری کا پہلا جمعہ عطا فرمایا. اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے. گزشتہ جمعہ میں خلیفہ کون سسر مصطفیٰ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ اور آپ کے کچھ فضائل، آپ کے کچھ مناقب میں نے عرض کیے. 1443 ہجری کا آغاز ہو چکا. اسلامی سال کی پہلی تاریخ کو یعنی یکم محرم الحرام کو حضرت سیدنا
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، تو آج کے خطبہ جمعہ مبارک میں ہم چند جھلکیاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا جو دور حکومت ہے اس کے حوالہ سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ دعا فرمائیں اللہ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اللہ کے رسول ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو آقا علیہ السلام کے جانثار ہیں، حضور کے غلام ہیں، حضور کے اصحاب ہیں، اب قرآن ان کا رویہ بیان فرما رہا ہے۔ ان کا رویہ کیا ہے؟ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، حضور کے جانثار ہیں، حضور پہ اپنی جانوں کو نشاور کرنے والے لوگ ہیں، وہ کافر پر بڑے سخت ہیں۔ آپس میں کیا ہے؟ رحماء بینہم، آپس میں رحم کرنے والے ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر کرم فرمانے والے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے جو غلام ہیں ان کا رویہ بیان فرمایا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم آپس میں سخت ہیں، دوسروں پر رحم کرنے والے ہیں، جبکہ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے جو غلام ہیں ان کا اخلاق بیان فرمایا کہ وہ کافروں پر سخت ہیں، کافروں کے بارے میں کسی قسم کا کوئی نرم گوشہ موجود نہیں ہے، لیکن آپس میں رحم فرمانے والے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اگر آپ کے دور حکومت پر نظر دوڑائی جائے تو ہر لحاظ سے کامل، اکمل اور اعلیٰ درجے کا مکمل نظر آتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، اللہ پاک نے ریوشوں کو یعنی بیت المقدس کو فتح عطا کر دی ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ آپ یروشلم آ جائیں، اللہ پاک نے بیت المقدس کو فتح عطا فرما دی۔ یہ دن بھی اسلام نے دیکھے، یہ عروج بھی اسلام نے دیکھے۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس خط پہنچا تو آپ نے ایک خادم لے لیا اور ایک ہی سواری ہے، باری باری اس پر سوار ہوتے ہیں۔ کبھی خادم سوار ہو جاتا ہے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کی نکیل پکڑ کے آگے آگے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی حضرت عمر سوار ہو جاتے ہیں تو خادم سواری کی نکیل پکڑ کے آگے آگے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ جب دشمنوں کا علاقہ آیا نا تو حضرت عمر پاک رضی اللہ عنہ کی باری سواری کی نکیل پکڑنے کی آ گئی اور خادم کی باری سواری پر سوار ہونے کی آ گئی۔ تو اس نے کہا حضور میں اپنی باری چھوڑتا ہوں، میں اپنی باری آپ کو پیش کرتا ہوں، اب دشمنوں کا علاقہ قریب ہے، آپ سواری پر سوار ہو جائیں۔ فرمایا نہیں، میں سواری کی نکیل پکڑ کے آگے آگے چلوں گا، تو سواری پر سوار ہوگا۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یروشلم میں داخل ہو رہے تھے تو چونکہ جو یہودی اور عیسائی تھے انہوں نے مسلمانوں کے امیر کو نہیں دیکھا ہوا تھا، مسلمان تو جانتے تھے، اب وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ کوئی قریشی سردار ہوگا، کوئی ہاشمی سردار ہوگا، اس سے خوبصورت تو اس کا خادم ہے جو سواری کی نکیل پکڑ کے آگے آگے چل رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ تمہاری آنکھیں دھوکہ کھا گئی ہیں، ہمارا امیر وہ نہیں ہے جو سواری پر سوار ہے، ہمارا امیر وہ ہے جو سواری کی نکیل پکڑ کے آگے آگے چل رہا ہے۔ یہ ریاست مدینہ کا نظام ہے، یہ طریقہ طور ہے۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جتنے لشکر آئے ہیں میرے استقبال کے لیے سب کو پیچھے بھیج دو اور آؤ ہم کسی سائڈ پہ چلے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو حضرت فاروق اعظم لے گئے ایک درخت کی اوٹ میں اور گلے میں پائیں ڈال کے رونے لگے اور فرمانے لگے اے ابو عبیدہ بن جراح ہم ایک ذلیل لوگ تھے، ہم ایک رسوا لوگ تھے، ہم زمانے کے دھتکارے ہوئے لوگ تھے، ہمیں اللہ نے عزت دی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑوں کے صدقہ کی وجہ سے، ہمیں حضور کی وجہ سے اللہ نے عزت دی ہے. اگر آج ہم نے کسی اور سے عزت ٹھکرا چاہی تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا. اگر ہم عزت لینا چاہتے ہیں، اگر ہم وقار لینا چاہتے ہیں تو ہمیں در مصطفیٰ پہ آنا پڑے گا. جب تک حضور کے در پہ نہیں آئیں گے تب تک کوئی بھی عزت ہمارے قدم نہیں چوم سکتی، تب تک کوئی بھی کامیابی ہمارے قدم نہیں چوم سکتی. اس کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اقصی شریف میں داخل ہوئے. آپ نے آئینہ بلال کہاں ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کے سامنے حاضر ہوتے. بلال آزاد پڑھو. آج کے حضور میں بوڑھا ہو گیا، اب میرے میں ہمت نہیں ہے. لوگوں نے کہا امیر المومنین کا حکم ہے، خدا کا خوف کرو. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آزان پڑھی تو عمر کی آواز چیخوں میں اس سے بھی بلند ہو گئی. عمر رو رہے ہیں تو صحابہ بھی رو رہے ہیں. یہ اسلام کا ایک دیا ہوا نظام ہے کہ جب اللہ پاک کوئی انعام سے نواز دے، اللہ پاک کرم فرما دے، اللہ پاک فضل فرما دے تو پھر تکبر اور غرور میں نہیں آ جانا چاہیے، پھر احکام شریعہ کی حدوں کو پامال نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں آ جائیں، آ کے عجز و نیاز سے جھک جائیں اور اللہ کا شکریہ ادا کریں، اللہ کی تعریف و توصیف کریں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، اور یہی اسلام کا دیا ہوا طریقہ ہے. لیکن آج ہم نے اس کو بنا دیا. آج اللہ ہمیں خوشی عطا کر دے تو آج ہم تو پتہ نہیں کیا کیا کر جاتے ہیں. پھر جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اقصی شریف میں خطبہ عطا فرمایا، میں لوگوں ہم ایک ذلیل قوم تھے، ہم ایک دھتکارے ہوئے لوگ تھے، ہمیں عزت ملی ہے حضور کی وجہ سے. اگر اب ہم نے حضور کو چھوڑ کے کسی اور سے عزت ٹھکرا چاہی اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا. اگر ہم حضور کی عزت نہیں کریں گے، حضور کی عزت پہ پیرا نہیں دیں گے تو اللہ کو ہماری عزت کوئی عزیز نہیں ہے، اللہ کو ہمارا وقار کوئی عزیز نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا کھویا ہوا وقار بحال ہو جائے، ہماری کھوئی ہوئی عزت بحال ہو جائے تو آؤ آج حضور کی چوکھٹ پہ آ جاؤ. پھر علامہ اقبال کی زبان میں صدا آتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو طلب تیرے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں گے. آپ کو کسی نے باندھ کے بٹھا دیا، آپ کی زبان پہ لگ گئے تالے، نہ آپ کے منہ سے سبحان اللہ نکل سکتی ہے، نہ آپ کے منہ سے ماشاءاللہ نکل سکتی، کیونکہ آپ کی زبان پہ نا 5 کلو کے صرف تالا لگا دیا. آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں جیسے کسی نے باندھ کے آپ کو بٹھا دیا. ٹھیک ہے، آپ نے یہ کام جاری رکھنا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس پلٹے عرض تہامہ میں آ کے کھڑے ہو کے رونے لگے. کسی نے کہا عمر اتنے جری جمع اور یہ عرض تہامہ اور یہ رونا کیسا؟ آپ فرماتے ہیں یہی جگہ تھی، میرے باپ خطاب نے مجھے 5 اونٹ دیے، کہا کہ ان کو لائن میں کھڑا کرو. میں ایک کو سیدھا کرتا دوسرا ٹیڑھا ہو جاتا، دوسرے کو کرتا تیسرا ٹیڑھا ہو جاتا، تیسرے کو کرتا چوتھا ٹیڑھا ہو جاتا. میرے سے 5 اونٹ ایک لائن میں کھڑے نہیں کیے گئے تھے. میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا کہ اتنا عرب کا بیٹا ہو کے، عرب کا ایک بیٹا ہو کے 5 اونٹ ایک لائن میں کھڑے نہیں کر سکتے ہو. مطلب ایک وہ وقت تھا، ایک آج وقت ہے کہ 25 لاکھ مربع میل پہ شرق سے غرب سے لے کر ہر طرف لوگ ایک لائن میں کھڑے ہیں. یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور حکومت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور حکومت ہے. ایک ملک کا سفیر آیا، اس نے کہا میں نے آپ کے امیر المومنین سے ملاقات کرنی ہے. لوگوں نے کہا جاؤ، وہ مسجد نبوی شریف کی چھت کا گارا بنا رہے ہیں. مسجد نبوی شریف کی چھت کی لپائی ہونی ہے، اس کی تیاری میں مصروف ہے. یہ ہمارے آقا رین کا طریقہ ہے
یہ ہمارے وزراء کا طریقہ ہے کہ ہمارے جو وقت کے حکمران تھے وہ مساجد کی خود خدمت کیا کرتے تھے۔ وہ ملک کا سفیر آیا، اس نے کہا حضور میں نے آپ سے کوئی الگ ٹائم لینا ہے، مجھے میرے بادشاہ نے بھیجا آپ کی طرف کچھ تحائف دے گی۔ محمد کے غلاموں کے پاس کوئی الگ ٹائم نہیں ہوتا، جو بات کرنی کہیں پہ ہی کرو۔ انہوں نے کون سی کوئی ایسی بات کرنی، کون سی کوئی ڈیلنگ کرنی تھی؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا کام آئے ہو؟ اس نے کہا حضور یہ خوشبو بڑی قیمتی ہے، میرے بادشاہ نے تمہارے لیے تحفہ بھیجی ہے۔ آپ نے کھولا، اس کو مسجد نبی شریف کی مٹی میں ملا دیا، وہ اس کو مٹی میں ملا دیتے ہیں محمد کے غلاموں کو چھت سے خوشبو آتی رہے۔ پھر اس نے کہا حضور یہ زہر بڑا قیمتی ہے، جو آپ کا دشمن ہوگا اس کو آپ چند قطرے دیں گے اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کھولا اور منہ کو لگا لیا، سب سے بڑا دشمن عمر کا نفس ہے، جب یہ عمر کو نقصان ہی نہ پہنچائے گا تو عمر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا یہ ایک لڑکی ہے، یہ ہمارے ملک کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے، آپ کے لیے تحفہ بھیجی گئی ہے، آپ اس سے شادی فرما لیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں تمہارا امیر المومنین تمہیں بلا رہا ہے، کوئی ہے بات سننے والا؟ ایک سیاہ رنگ کے صحابی آئے، حضور حکم ہو شادی ہوئی ہے؟ نہیں، کیوں؟ کوئی رشتہ نہیں دیتا؟ بھائی یہ لڑکی لے جا، آج کے بعد جو عمر کی بیٹی ہو جو تیری بیوی بنا دی گئی۔ یہ ہمارے آقا کا طریقہ کار ہے، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے جو آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے جن کی ہواؤں پر بھی حکومت ہے، جن کی پانیوں پر بھی حکومت ہے، جن کی زمین پر بھی حکومت ہے، جن کی آگ پر بھی حکومت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے، ایک بندہ آیا، حضور مدینہ شریف کے باہر آگ بھڑک رہی ہے اور آگ مدینہ شریف کی طرف بڑھ رہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ نہیں فرمایا کوئی فائر بریگیڈر کا انتظام کریں، کوئی پانی لے جائیں، گاڑیاں لے جائیں، یہ کرے وہ کرے، بھائی یہ میری چادر لے جاؤ، اس کو آگے آگے کرتا جانا، اس کی طاقت سے اللہ آگ کو پیچھے بھیج دے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی چادر لے جائی گئی، اس کو اس طرح لہرایا گیا، جس طرح چادر لہراتے گئے آگ خود بخود پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ یہ نبی جو غلام کی آگ پر حکومت ہے، پانی پر کیسے حکومت ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور ہے، دریائے نیل جس کا طریقہ کار یہ تھا کہ ایک سال کے بعد اس کے خوبصورت لڑکی تیار کر کے، اس کو میک اپ کر کے، اچھا خاصا لباس پہنا کے اس دریا کے سپرد کر دیا جاتا، پھر دریا چلتا، سال کے بعد دریا خشک ہو جاتا۔ جب اسلام کا دور آیا، اسلام کا نظام حکومت آیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مصر کا گورنر بنا کے بھیجا۔ جب وہ وقت آیا دریائے نیل خشک ہو گیا، لوگوں نے گورنر سے جا کے شکایت کی کہ ہمارا طریقہ کار تو یہ ہے کہ ہم ایک لڑکی کو پناہ سنبھال کے اس دریا کا سپرد کرتے ہیں، پھر یہ دریا چلتا ہے، یہ سال بھر چلتا رہتا ہے۔ گورنر نے کہا ٹھہرو، مجھے عمر کو خط لکھنے دو۔ گورنر نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں پہ یہ معاملات ہیں، دریائے نیل سال کے بعد خشک ہو جاتا ہے، جب خشک ہو جاتا ہے تو ایک خوبصورت لڑکی پناہ سوار کس کے سپرد کر دی جاتی ہے، پھر یہ چلتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خط پڑھا اور آپ نے اس کے جواب میں لکھا، میں اے دریائے نیل، میں یہ میرا خط دریائے نیل کے نام ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل پڑ، ورنہ عمر کو تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خط لکھا گیا، خط لے جایا گیا، آپ نے فرمایا یہ رکا میرا دریائے نیل کے اندر ڈال دینا۔ جب لوگوں نے دریائے نیل کے اندر حکا ڈالا، دریائے نیل اس وقت سے تقریباً 1430 سال سے لبالب چل رہا ہے، اس کے بعد کبھی خشکی نہیں ہوا۔ یہ نبی جو غلام کی طاقت ہے، یہ وقت کے حکمران کی طاقت ہے، یہ اسلامی حکومت کی طاقت ہے، لیکن وہ اسلام کے مطابق اس وقت سے دریائے نیل لبالب چل رہا ہے، ابھی تک خشک نہیں ہوا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ہواؤں پر کیسے حکومت ہے؟ آپ کا دور حکومت ہے۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا چیف بنا کے بھیجا، عراق کی طرف بھیجا، تقریباً مدینہ شریف سے 3200 میل دور۔ حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ جنگ کر رہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسجد نبوی شریف میں کھڑے ہو کے جمعے کے دفعہ یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔
اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، مدینہ شریف سے کتنے دور ہے؟ 3200 میل۔ کتنے دور ہے؟ 3200 میل۔ میرے نبی غلام کی آواز کی اتنی طاقت کہ حضرت ساریہ نے وہاں پہ آواز کو سماعت کیا۔ بات آئی نہیں ہوگی، 1 مہینے کے بعد جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ فلاں جمعے کے دن حضرت فاروق اعظم نے تجھے آواز دی تھی، آپ نے سنی تھی؟ تو حضرت ساریہ فرمانے لگے مجھے ایسے لگتا تھا جیسے عمر میرے کندھوں پہ کھڑے ہو کے مجھے آواز دے رہے ہیں، جیسے عمر میرے کندھوں پہ کھڑے ہو کے مجھے آواز دے رہے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں، عمر بھی حضور کے غلام ہیں، حضرت ساریہ بھی حضور کے غلام ہیں، عمر آواز دے 3200 میل سے عمر دور ملاحظہ کر رہے ہوں حضرت ساریہ کہ کیا کر رہے ہیں، حضرت ساریہ حضرت عمر کی آواز کو 3200 میل سے سماعت کریں، پھر اقدام کریں، پہاڑ کی طرف دیکھیں، اور جس نبی کے غلاموں کا یہ عالم ہے اس نبی کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، اس نبی کی پکار کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ہم پکارے یہاں وہ مدینے سنے، ہم پکارے یہاں وہ مدینے سنے، ہم پکارے یہاں وہ مدینے سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ میرے نبی کے غلاموں کا مقام کہ 3200 میل سے دور حضرت ساریہ کو حضرت عمر دیکھ رہے ہیں اور آواز لگا رہے ہیں، اور حضرت ساریہ 3200 میل سے سماعت کر رہے ہیں۔ مدینہ شریف یہاں سے صرف 5000 کلومیٹر ہے، یہاں سے 5000 کلومیٹر تقریباً 3300 میل بنتا ہے، اس سے اوپر کچھ بنتا ہے۔ اگر میرے نبی کے غلام اتنی دور سے سماعت کر سکتے ہیں، پھر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا نظریہ ہونا چاہیے، ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے۔ ہم یہاں پہ بیٹھ کے جب کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ یدینا ساحلنا اشکالنا، ہمارے آقا کرم بھی فرماتے ہیں، ہمیں جواب بھی عطا فرماتے ہیں اور ہماری دستگیری بھی فرماتے ہیں۔ یہ ہمارا نظریہ ہونا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زمین پر کیسے حکومت ہے؟ آپ جا رہے ہیں، ایک عورت کھڑی ہوئی، کسی کی خادمہ ہے، لونڈی رو رہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کیوں رو رہی ہے؟ کہا فلاں یہودیہ کی خادمہ ہوں، میں تیل لے کے جا رہی تھی، میرا تیل زمین پر گر گیا ہے، زمین تیل نکل گئی ہے، زمین تیل نکل گئی ہے، مجھے بڑا مارے گی، میں لیٹ بھی ہو گئی ہوں، اس نے تو نہیں میرے کو رحم کرا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، آپ نے زمین پہ مارا، ہمارا ہوئی زمین، کیا عمر نے تجھ پر انصاف نہیں کیا؟ کیا عمر نے تجھ پر انصاف نہیں کیا؟ اس کا تیل واپس کر، یا دوسری روایت کے مطابق یہ ہے اے زمین اس کا تیل واپس کر ورنہ میں تیرے اندر بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ سبحان اللہ نہیں، استغفر اللہ۔ ہر بات پہ وہ کسی نے کہا یوسف علیہ السلام قمیض پھٹ کے سبحان اللہ، تو بات کو سمجھا بھی کریں گے۔ کہا اے زمین اس کے تیل کو واپس کر ورنہ میں تیرے اندر بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ زمین نے تیل کو واپس کیا،
اس سے پتہ یہ چلا کہ زمین بھی بے نمازی سے نفرت کرتی ہے، زمین بھی بے نمازی سے نفرت کرتی ہے، لہذا ہمیں اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے۔ یا زمین پر کیسے حکومت ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کا دور ہے، زلزلہ آ گیا۔ کیا آ گیا؟ زلزلہ آ گیا۔ حضرت عمر نے زمین پہ گھوڑا مارا، میں کیا ہو گیا ہے، کیوں حرکت کرتی ہے؟ کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ کیوں حرکت کرتی ہے؟ تاریخ بتاتی ہے 1430 سال پہلے میرے نبی کے غلام کا لگایا ہوا کوڑا زمین پہ کتنا اثر کیا۔ پاکستان میں بھی زلزلہ آیا، چین میں بھی آیا، ہندوستان میں بھی آیا، کشمیر کے علاقے میں بھی آیا، آسٹریلیا میں آیا، تمام ممالک میں آیا۔ نہیں آیا تو سعودی عرب میں زلزلہ نہیں آیا۔ کیوں؟ میرے نبی کے غلام کا لگایا ہوا کوڑا، اس کی طاقت اس قدر مضبوط تھی، اس کی جرأت اس قدر مضبوط تھی کہ دوبارہ زمین پہ زلزلہ نہیں آیا۔ یہ اسلام کے دیو نظام کی طاقت ہے اور یہ اسلامی حکومت کی طاقت ہے، لیکن وہ اسلام کے مطابق، وہ اسلام کے مطابق۔ کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میں امت کے علماء کو سبق دینا چاہتا ہوں۔ آج علماء بڑی عبادت سے بات بات میں اکڑ جاتے ہیں، بات بات پہ تکبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں کوئی پوچھنے والا موجود نہ ہو، ہمارا جب جی چاہے ہم نماز پڑھائیں۔ ٹھیک ہے، نماز کا کوئی وقت ہونا چاہیے، ایک اعزاز بھی ہونا چاہیے، کبھی کبھار بندہ لیٹ ہو جائے تو اس میں ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن علماء کو بھی اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا دن ہے، آپ لیٹ ہو گئے، خطبہ جمعہ کے لیے لیٹ ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عمر، ہم آپ کے نوکر تھوڑے ہیں، ہم آپ کا انتظار کرتے رہتے ہیں تو وقت پر نہیں آتے۔ حضرت فاروق اعظم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں وقت کا امیر المومنین ہوں، تو کون ہوتا ہے مجھ سے یہ سوال کرنے والا؟ آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ اللہ تیرا شکر ہے ابھی تک لوگ موجود ہیں جو عمر کو پوچھنے والے ہیں، ابھی تک وہ لوگ موجود ہیں جو عمر کو پوچھنے والے ہیں۔ پھر آپ نے کہا لوگوں مجھے معاف کرنا، وہ آؤ تمہیں بتاؤ اسلام کا حکمران کیسا ہوتا ہے۔ اس کے پاس یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اتنے جوڑے ہوں، اس کو پتہ ہی نہ ہو میں نے شام کو کون سا پہننا ہے، صبح کون سا پہننا ہے، اتنے پروٹوکول ہو، کبھی جہاز پہ جا رہے ہیں، کبھی گاڑیوں پہ جا رہے ہیں، پتہ نہیں ان کا خرچہ کتنا ہے، سالانہ اتنے ارب روپے خرچ ہے، فلاں فلاں۔ یہ اسلام حکمران نہیں ہوتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا لوگوں مجھے معاف کرنا، میرے پاس ایک ہی کرتا ہے جو ہفتے کے بعد میں دھلائی کرواتا ہوں، عبداللہ کی اماں نے دھویا تھا، یہ دیکھ لیں ابھی گیلا ہے، میں جلدی جلدی پہن کے تمہارے پاس آ گیا ہوں، مجھے معاف کرنا۔ یہ اسلام کا ایک حکمران ہے، یہ اسلام کا چمکتا ہوا ستارہ ہے جو ہمیں درس دے رہا ہے۔ کون؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی تو ہجرت جب حضور نے کی، اس وقت چونکہ کافروں نے بڑے بڑے لوگوں کو چیلنج دے رکھے تھے کہ جو معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے لائے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا، فلاں دیا جائے گا، فلاں دیا جائے گا۔ ان کے اندر ایک سراقہ بن مالک تھے جو کافر تھے، یہ بھی بڑے انہوں نے حضور کا پیچھا کیا۔ جب حضور کو پا لیا، جیسے حضور نے دیکھا ان کی سواری کے پاؤں زمین کے اندر دھنس سے چلے گئے، انہوں نے کہا مجھے معاف کرے۔ ایک بار ایسا ہوا، دو بار ایسا ہوا، آخر کار انہوں نے توبہ کی۔ جب توبہ کی نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سراقہ، وہ کیسا وقت ہوگا جب کیسروں کی گرا کیسوں کسرا کے جو سونے کے کنگن ہیں وہ تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ حالانکہ سونا مرد پر کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن یہ کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جن کا تمہیں کیا ہوتا ہے۔ حضور نکاح نبوت سے دیکھ رہے تھے، حضور کا ظاہری 10 سالہ دور گزر گیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا 2.5 سالہ دور گزر گیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا۔ اللہ نے کیسو کسرا کو فتح عطا کی، فتح ہو کے جب مال غنیمت آیا اس کے اندر سونے کے کنگن بھی آئے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا آئینہ سراقہ بن مالک، بھائی سراقہ بن مالک کدھر ہے؟ کسی نے کہا اے سراقہ بن مالک تجھے امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ کون بلا رہے؟ امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ سراقہ فرماتے میں تو ڈر گیا کہ پتہ نہیں مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے، مجھے امیر المومنین طلب کیا۔ جب میں گیا
کہا اے سراقہ اپنے ہاتھ آگے کرو. کہتے میں نے اپنے ہاتھ آگے کر دیے. حضرت اعظم نے سونے کے کنگن اٹھائے میرے ہاتھوں میں پہنا دیے. حالانکہ حضرت عمر اس وقت حضور کے پاس موجود نہیں تھے جب حضور نے بات کی تھی. حضور تھے یا سیدنا صدیق اکبر موجود تھے؟ حضرت عمر تو موجود نہیں تھے جب آپ نے سونے کے کنگن پہنائے. صحابہ حیران ہوئے کہ حضور کی امت کے مردوں کا سونا تو حرام ہے, یہ عمر کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں تو اپنے نبی کا فرمان پورا کر رہا ہوں. میں تو اپنے نبی کا فرمان پورا کر رہا ہوں. مجھے آپ بتائیں حضور سراقہ بن مالک سے فرمائیں کہ وہ کیسا وقت ہوگا جب سونے کے کنگن تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے اور حضرت عمر پاس موجود نہ ہو. حضرت عمر کو پاس نہ ہونے کے باوجود اللہ علم عطا کر دے, میرے نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا, میرے نبی کے علم کی طاقت کیا ہوگی, میرے نبی کے علم کی وسعت کیا ہوگی. اس لیے عقل کے اندھو ہوش کیا کرو جب نبی کے علم غیب پہ اعتراض کرتے ہو, جب حضرت عمر پر اعتراض کرتے ہو تو ہوش کے داخل لیا کرو. پہلے اپنا آپ دیکھا کرو پھر بات کیا کرو. ہمارا عقیدہ الحمدللہ پہلے بھی سچا ہے, اب بھی سچا ہے اور قیامت تک سچا رہے گا الحمدللہ. کون؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. آؤ آپ کا دور حکومت ہے, آپ کا دور حکومت ہے. آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ رات کو آپ گشت کیا کرتے, رات کو گشت کیا کرتے, چکر لگایا کرتے. ایک رات چکر لگاتے لگاتے دیر ہو گئی, نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف لائے. نماز فجر پڑھانے کے بعد آپ نے نقاب فرمایا, ایک دو گلیاں رہ گئی تھی, آپ ان کا چکر لگانا تھا. نقاب فرما کہ آپ ایک گلی میں تشریف لے گئے. وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں, ایک عورت ہے جو بوڑھی ہے, نابینا ہے, رو رہی ہے. حضرت اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس گئے, کیوں رو رہی ہو؟ کہا اتنے دنوں کی میں مقروض ہوں, اتنے دیناروں, اور اتنے دنوں سے میں نے کھانا نہیں کھایا. کہا عمر کو نہیں بتایا؟ کہا عمر ہمارا خیال ہی نہیں کرتا, عمر مصروف آدمی ہے. کہا عمر کو بتاتے تو پتہ چلتا. تو اس بھائی نے کہا اگر عمر کو اتنا ہی نہیں نہ پتا تو حکومت چلانی چھوڑ دے, حکومت چلانی چھوڑ دے. عمر کہتے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی, اس اماں نے تو مجھے حکومت چلانے کا دستور سکھا دیا. حضرت اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے بیت المال, وہاں سے کچھ سامان اٹھایا, سامان اٹھا کے اس عورت کے گھر آئے اور اس کو جو قرض تھا وہ بھی دیا اور کھانا تیار کیا. کھانا تیار کر کے اپنے ہاتھوں سے اس کو کھلایا. جب کھلا کے کہا چلو میں سفارش کرتا ہوں عمر کو معاف کر دو. اس نے کہا میں تو عمر کو معاف نہیں کروں گی, اب میری موت کا وقت قریب ہے, پتہ نہیں کب میں نے مر جانا ہے. میں جب قبر میں جاؤں گی تو رسول اللہ سے عمر کی شکایت لگاؤں گی, رسول اللہ سے عمر کی شکایت لگاؤں گی. عمر کہتے ہیں میں تو اس کے پاؤں میں پڑ گیا کہ چل جانے دے, میں عمر کا دوست ہوں, عمر کو معاف کر دے. عمر بڑا کمزور آدمی ہے, وہ رسول اللہ کا سامنا نہیں کر سکے گا. یارو وہ عمر جس کے بارے میں حضور فرمائے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, وہ عمر جس کے بارے میں حضور فرمائے الفرق بین الحق والباطل, میرا عمر حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے. وہ عمر جس کو فاروق اعظم بنا دیا گیا, وہ عمر جن کی تائید کے مطابق اللہ قرآن اتارے, جن کی راہ کے مطابق اللہ قرآن اتارے. اس عمر کو اتنا فکر ہے کہ میں رسول اللہ کا سامنا کیسے کروں گا. آج میرے ملک کے وزیر اعظم, میرے صوبے کے وزیر اعلیٰ, تجھے بھی فکر ہونی چاہیے. کل تو نے رسول اللہ کا سامنا کرنا ہے, کل تو نے قبر میں جانا ہے. اگر حضرت عمر کہیں کہ عمر کے دور میں نہر فرات پہ ایک کتا بھی بھوک کی وجہ سے مر گیا, عمر کو حساب دینا پڑے گا, عمر کو حساب چکانا پڑے گا. تو آج جس کے دور حکومت میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگ غربت کی لکیر کے نیچے آ چکے ہیں, لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں 2-3 دن تک چولہا نہیں چلتا, ان کا حساب دینا پڑے گا. قبلہ اگر چاہتے ہو کہ ہم امن پا جائیں, ہم راحت پا جائیں, ہمیں سکون
میسر آ جائے، آؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے طریقے کے مطابق حکومت کرو، انشاءاللہ تمہارا معاشرہ بھی خوشحال ہو جائے گا، تم بھی پرسکون ہو جاؤ گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کے پاؤں میں پڑ گئے، بچہ لوگوں کو جانے دے، معاف کر دیں۔ ابھی بحث مباحثہ چل رہا تھا، ادھر سے اس نے کہا چلو تم کہتے ہو تم کہتے ہو تو معاف کر دیتی۔ آپ نے کہا نہیں ایسے نہیں کرو، لکھ کے دو۔ اس نے کہا مجھے لکھنا نہیں آتا۔ حضرت عمر نے کہا لکھ میں دیتا ہوں، سائن تم کر دینا۔ اب حضرت عمر لکھ رہے ہیں کہ ایک عورت عمر پر ناراض تھی، عمر نے اس کو راضی کر لیا ہے۔ ایک عورت عمر پر ناراض تھی، عمر نے اس کو راضی کر لیا۔ ابھی سین ہونے ہی لگے تھے، ادھر سے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا علی بن رضی اللہ عنہما تشریف لے گیا۔ کہا عمر ہم آپ کو مدینے میں ڈھونڈ رہے ہیں، آپ یہاں پہ رہے۔ او عورت نے کہا یہ تو خود عمر ہے، یہ کیا ہو گیا، یہ تو خود عمر ہے۔ کہا نہیں اب ایسے نہیں بات چلے گی، اب تجھے سائن کرنے پڑیں گے، اب تجھے سائن کرنے پڑے گے۔ اس عورت نے سائن کیے۔ حضرت عمر آپ نے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود اور پیارے علی بات، آپ بطور گواہ سائن کر دیں، آپ بطور گواہ سائن کر دیں۔ سائن ہوئے تب بات ختم ہوئی۔ یہ حضرت فاروق اعظم کا دور حکومت ہے جو ہمیں سبق دے رہا۔ اور آئیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی کا چکر لگا رہے ہیں۔ اب آپ کو بتاؤ ہم نے رشتہ کیسے کرا؟ ہم جب رشتہ کرتے لڑکے کا بینک بیلنس کتنا ہے، لڑکی کیا کرتی ہے، اسکول کتنا پڑھی ہوئی ہے، اس کا روزگار کیا ہے، یہ ٹیچر لگ جائے گی، اس کا ذریعہ معاش کیا ہوگا، کیسے گزارا ہوگا، اس کا لڑکی کا گھر کیسا ہے، لڑکے کا گھر کیسا ہے، اس کی وراثت کتنی ملے گی، اس کا بینک بیلنس ہمارے حصے میں کتنا آئے گا۔ کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا یہ نماز بھی پڑھتی ہے یا پڑھتا ہے، کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا یہ قرآن میں پڑھا ہوا یا پڑھی ہوئی ہے کہ کبھی اس کے اندر کسی کا دھیان کیا نہیں جاتا۔ یہ المیہ ہے، یہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے دوری ہے، حضور کے طریقے سے دوری۔ ہم نے رشتے کرنے کے معیار کو بنا لیا، ہماری برادری نہیں ہے ہم نے نہیں کرنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنی برادری پہ ناز کرتا ہے اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت ایسے ہے جیسے جانور گوبر کرے، اس سے جو کیڑا نکلے اس سے بھی بدتر ہے اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت۔ ہم قوموں پہ ناز کرتے ہیں جبکہ اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ جو تقوی والا ہے، جو پرہیزگار ہے، جو نیکوکار ہے، وہ عزت والا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی کا چکر لگا، ایک عورت ہے، غریب ہے، بیوہ ہے، اس کی ایک ہی بیٹی ہے، دودھ کا کاروبار کرتے ہیں۔ اس کا کاروبار کرتے ہیں، دودھیوں غور کرنا، دودھ کا کاروبار کرتے ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ ہم غریب ہیں، گزارا نہیں ہوتا، تم ایسا کرو دودھ میں ذرا پانی ڈال دو۔ کیا کرو؟ دودھ میں پانی ڈال دو۔ اس بیٹی نے کہا میں تو نہیں ڈالوں گی۔ کہا کیوں؟ اس نے کہا عمر نے منع کیا ہے۔ کس نے منع کیا ہے؟ اب بولو بڑی زبان تالا لگ جاؤ۔ عمر نے منع کیا ہے۔ اب حضرت عمر ساری بات سن رہے ہیں۔ اس نے کہا اب رات کا وقت ہے، عمر کون سا دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے اب تو پانی ڈال لے، عمر کون سا سن رہے ہیں، کون سا دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا۔ عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا۔ آج تو عمر واپس پڑھے، اپنے گھر آئے، اپنی اہلیہ محترمہ سے فرمایا میں نے عبداللہ کے لیے رشتہ تلاش کر لیا، میں نے عبداللہ کے لیے رشتہ تلاش کر لیا ہے۔ اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا، رات ہی رات اس گھر میں پہنچی، اپنی اہلیہ کو اس کے گھر میں بھیجا کہ تم پسند کرتی ہو کہ میں
تمہاری بیٹی کی ساس بن جاؤں اور عمر اس کے سسر بن جائے اور عبداللہ اس کا شوہر بن جائے. جب آپ کی اہلیہ محترمہ گئی جا کے بات کی کہ آپ اس بات کو پسند کرتی ہیں کہ آپ کی بیٹی ہماری بیٹی بن جائے, میں اس کی ساس بن جاؤں, عمر پاک اس کے سسر بن جائے اور عبداللہ ان کے شوہر بن جائے. اس نے کہا میرے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے, امیر المومنین کے گھر میری بیٹی چلی جائے گی. اس نے کہا مجھے منظور ہے, یہ رشتہ کرنے کے معیار ہے قبلہ, یہ طریقہ کار ہے. رشتہ ہو گیا, اس عورت سے ایک بیٹی پیدا ہوئی, اس سے پھر عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے. ٹھیک ہے, اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی, پھر اس سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے جن کی حکومت کو عمر کی حکومت پہ قیاس کیا جاتا ہے, جن کی حکومت کو عمر کی حکومت پہ قیاس کیا جاتا ہے. اگر مائیں ایسی ہوں, باپ ایسے ہوں اور رشتے کرنے کے یہ طریقہ کار ہو کہ اسلام کی وجہ سے رشتہ کیا جائے, تقوی کی وجہ سے رشتہ کیا جائے, پھر بیٹے غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں, دادا علی حجویری پیدا ہوتے ہیں, گان شکر پیدا ہوتے ہیں, معین الدین چشتی اجمیری پیدا ہوتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عمر پاک کے دور حکومت کی جتنی باتیں کی جائیں کم ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے, ایک عورت ہے نابینی ہے, حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کے گھر گئے, اس کو کھانا تیار کر کے کھلانے لگے. اس سے بھی بات بتاؤ, کھانا تیار کر کے کھلانے لگے تو کھانا ذرا گرم تھا, کھانا ذرا گرم تھا. وہ عورت کرنے کی صدیق اکبر کا مثال ہو گیا, صدیق اکبر کا مثال ہو گیا. کہا تجھے کیسے پتہ چلا؟ کہا آج تک میرے منہ میں صدیق نے کبھی گرم کھانا نہیں ڈالا اور کبھی سخت کھانا نہیں ڈالا. پہلے اپنے منہ میں چباتے تھے, نرم کر کے میرے منہ میں کھانا ڈالتے تھے. آج آپ کا انداز بتاتا ہے کہ ابو بکر کا مثال ہو گیا. یہ میرے نبی کے غلاموں کا طرز حکومت ہے. اور یہ نہ سمجھے کہ ان کے رویے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اچھے نہیں تھے. بالکل غلط بات ہے. دو باتیں عرض کرتا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ کے حوالہ سے حضور کے خاندان کے ساتھ ان کی عقیدت کیا تھی, ان کے معاملات کیا تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے, لشکر جنگ کر کے آیا, اللہ نے اسلام کو فتح کرایا, بہت سارا مال غنیمت آیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسنین کریمین کو بلایا. کس کو بلایا؟ حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور 1,000 درہم بطور تحفہ پیش کی. کتنے 1,000 درہم بطور تحفہ پیش کی. حضرت عبداللہ ابن عمر یعنی اپنے بیٹے کو بلایا تو ان کو 500 درہم پیش کی. 500 درہم دیے. عبداللہ ابن عمر کہنے لگے لو جی یہ اچھی بات ہے. حسنین کریمین نہ تو کوئی جہاد کیے نہ لشکر میں گئے, ان کو ڈبل دے دیے, ہمیں سنگل دے دی. فاروق اعظم جلال میں آ گئے. ہمارے تو حسنین کریمین کی بات کرتا ہے, چل ان کے باپ جیسا کوئی باپ لا, ان کی ماں جیسی کوئی ماں لا, ان کے نانے جیسا کوئی نانا لا, ان کی نانی جیسی کوئی نانی لا, ان کے دادے جیسا کوئی دادا لا, ان کی دادی جیسی کوئی دادی لا, ان کے ماموں جیسا کوئی ماموں لا, ان کی خالہ جیسی کوئی خالہ لا, ان کی پھپھی جیسی کوئی پھپھی لا, اور ان کے چاچو جیسا کوئی چاچو لا. سبحان اللہ, کیا بات, واہ بھائی واہ. تھوڑے ذوق سے سبحان اللہ, تھوڑے ذوق سے میں سبحان اللہ کہہ سکتا. اتنی بڑی بات اور حضور کی آل کی بات, اور آپ سستی کر رہے ہیں. محبت سے کیوں نہیں بولتے سبحان اللہ؟ میں نے کوئی اپنے باپ دادا کی بات سنائی ہے, کوئی میں نے اپنی تعریف کی ہے کہ آپ خاموشی سے بیٹھے ہوئے؟ آج کل کمال کی بات ہے. یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہماری ایمانی قوت ہے. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ ہم پوری سے بیٹھے ہوئے, کوئی گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. یہ جمعے کو خطبہ سننے کا طریقہ ہے؟ ایکٹیو ہو کے بیٹھا کر, یہ کیا طریقہ ہوا؟ سستی کر رہے ہیں. وہ جمعے کا خطبہ سننے کو کوئی حق ادا کیا کرے, پتہ چلے حضور کا ذکر سن رہے, حضور کے خاندان کا ذکر سن رہے ہیں. بڑی ڈھیلی ڈالی سبحان اللہ, یہ کیا طریقہ کار ہے؟ ایکٹیو ہو کے بیٹھا کرے. حضور کا ذکر ہو تو چودھری بن کے نہ بیٹھا کرے, بلکہ حضور کے در کے کمی بن کے بیٹھا کرے.
پتہ چلے بندے مومن کے سامنے حضور کے خاندان کا ذکر ہو رہا ہے، ہم سستی پہ سستی کر رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ کار اچھا نہیں ہوتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور، حضرت عبداللہ ابن عمر اور امام عالی مقام امام حسین دونوں کھیل رہے ہیں، دونوں کھیل رہے ہیں، مدینہ شریف کا ماحول ہے، کھیلتے کھیلتے آپس میں کوئی بات ہو گئی، جیسے بچوں میں ہو جاتی ہے، جب بات ہوئی نا تو امام عالی مقام نام الشہداء نواسہ رسول جگر کوشر بطول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ رہا گیا، فرمایا چل ہمارے نوکر کا بیٹا ہو کے ہمارے ساتھ بات کرتا ہے، ہمارے نوکر کا بیٹا ہو کے ہمارے ساتھ بات کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے تو رہا نہ گیا، آپ دوڑے، کہا بھائی آج بڑی عجیب بات ہو گئی، آج بڑی عجیب بات ہو گئی۔ بیٹا کیا بات ہو گئی؟ آج حسین نے تمہیں اپنا نوکر کہا ہے، آج حسین نے تمہیں اپنا نوکر کہا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ واقعی مجھے حسین نے اپنا نوکر کہا؟ ہاں ہاں بھائی ہم کھیل رہے تھے تو ہمارے درمیان کوئی بات ہو گئی تو مجھے حسین نے کہا چل تو تمہارے نوکر کا بیٹا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹا یہ رکا لے جا، یہ قلم لے جا، لکھوا کے لے آ، حسین سے لکھوا کے لے آ کہ عمر ہمارا نوکر ہے، عمر ہمارا نوکر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے دوڑتے امام الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے، فرمانے لگے اے حسین اگر قلم میں اتنی طاقت ہے، ہاتھ میں اتنی ہمت ہے، یہ پکڑو قلم، یہ پکڑو رکا، لکھ کے دے دو کہ عمر ہمارا نوکر ہے۔ امام الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب والا رکا پکڑا اور آپ نے لکھ کے دے دیا کہ عمر ہمارا نوکر ہے، عمر ہمارا نوکر ہے، عمر ہمارا نوکر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھوا کے لے آئے، جب لکھوا کے لے آئے نا امام ابن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکا پکڑا، آپ نے فرمایا اے عبداللہ میں نے اس لیے نہیں لکھوایا کہ تو نے جھوٹ بولا تھا، یا میں نے اس لیے نہیں لکھوایا تھا کہ میں نے حسین کو کوئی سزا دینی تھی، میں نے اس لیے بھی نہیں لکھوایا۔ ابا جی آپ نے کیوں لکھوایا؟ میں بیٹا جب کل دنیا سے میرا انتقال ہو جائے گا، کل جب میں قبر میں جانے لگوں گا اس کاغذ کو میرے کفن کے ساتھ چپکا دینا، کل جب قبر میں جاؤں گا رسول اللہ میری قبر میں تشریف لائیں گے، حضور مجھ سے پوچھیں کہ عمر کیا لے کے آیا ہے، میں عرض کروں گا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور میرے پاس تہجد بھی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت بھی نہیں ہے، جہاد بھی نہیں ہے، نمازیں بھی پوری نہیں ہے، روزے بھی پوری نہیں ہے، حالانکہ عمر کا تقویٰ کیا تقویٰ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن ان کو اس قدر فکر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں حضور سے عرض کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہے تو آپ کی آل کی غلامی کی سند لے کے آیا ہوں، یہ دیکھ لو حسین نے مجھے اپنا نوکر کہا ہے، حسین نے مجھے اپنا نوکر کہا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، ارے دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا۔ تجھے کس نے کہا وہ آپس میں لڑ رہے تھے؟ تیری عقل پہ پردہ ہے کالی بھیڑے، تیری عقل پہ پردہ ہے۔ ہم نے تو یہی پڑھا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم کرنے والے ہیں، وہ آپس میں رحم کرنے والے ہیں۔ ہم نے تو یہی پڑھا ہے کہ وہ آپس میں کرم فرمانے والے ہیں۔ آخری ایک دو باتیں بطور نصیحت، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دربار لگا ہوا ہے، تھوڑا سا وقت اوپر ہو جائے محسوس نہ کیجیے کیونکہ ہم نے موضوع کو کمپلیٹ کرنا ہے۔
از فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دربار لگا ہوا ہے. ایک بندہ آیا, اس نے کہا عمر موت کو کبھی نہ بھولنا. کیا کہا؟ موت کو کبھی نہ بھولنا. حضرت عمر پاک رضی اللہ عنہ فرمایا آج کے بعد تیری ڈیوٹی ہے کہ تو نے مجھے روز آ کے یاد کروانا ہے. تو نے مجھے روز آ کے یاد کروانا ہے کہ عمر تو نے موت کو نہیں بھولنا. بندہ آتا رہا, جاتا رہا, آتا رہا, اس کو بطور وظیفہ ملتا رہا, مہینے کے بعد راحت ملتی اس پر. ایک بندہ آیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا بھائی اب تیری ضرورت نہیں ہے, اب تو نہ آیا کر اس کام کے لیے. کہا حضور مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں. حضور میری جگہ پہ کوئی اور بندہ آ گیا؟ فرمایا نہیں. اس وجہ کہ آپ نے اپنی داڑھی شریف کو پکڑا, اس کے اندر ایک سفید بال موجود تھا. کیا تھا؟ ایک سفید بال موجود تھا. فرمایا عمر کی موت کو یاد کروانے کے لیے یہ ایک بال کافی ہے. یہ مجھے یاد کرواتا رہے گا کہ عمر تو نے موت کو نہیں بھولنا. ہمارے تو سارے سفید ہو گئے, ہم پھر بھی نماز نہیں پڑھتے. ہم تو جنازے بھی پڑھ رہے ہیں, ہم پھر بھی نماز نہیں پڑھتے. ہم پھر بھی شریعت اسلامی کے حدود کا خیال نہیں کرتے. ہمیں پھر بھی پاس نہیں ہے. یارو فکر کر لو. آخری بات, آخری کا مطلب آخری بات, وہ نہیں خلیفوں طرح 2-4 بار کر کے پھر آخری بات نہیں. کس قدر ان لوگوں کو اپنی فکر ہے. آقا علیہ السلام کی ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ. یہ حضور کے رازدار بھی تھے حضرت حذیفہ, اور حضرت حذیفہ کو حضور نے منافقین کی لسٹ بھی دی ہوئی تھی, نام بتائے ہوئے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ جس کے جنازے میں حضرت حذیفہ نہیں نہ جاتے تھے, ہم بھی اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے. ہم بھی اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے. ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ اگر یہ مسلمان ہوتا, مومن ہوتا, تو حذیفہ بن یمان اس کا جنازہ ضرور پڑھتے. لہٰذا حضرت حذیفہ بن یمان نہیں آئے تو لہٰذا ہمیں اس کا جنازہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں میں ایک رات اپنے گھر میں آرام کر رہا تھا تو اچانک میرا دروازہ کھڑا. میں نے کہا کون؟ باہر سے آواز آئی عمر بن خطاب آیا ہوں. امیر المومنین آئے. کیا حضور آپ مجھے حکم کرتے تھے میں آ جاتا, آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ میں آج بطور امیر المومنین نہیں آیا. آج بطور امیر المومنین میں تیرے پاس نہیں آیا. حضور کیسے تشریف لائے؟ کہا یار دیکھنا اب داڑھی شریف سفید ہو گئی ہے, داڑھی شریف سفید ہو گئی ہے. اٹھ فریدہ سندیا تے داڑھی آیا ہے دور, اگا آ گیا نیڑے تے پیچھا رہ گیا دور. یہ موت کی نشانی ہو گئی. اب داڑھی شریف سفید ہو گئی ہے, اب ڈر لگتا ہے کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے. میں تجھ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ جن منافقوں کا حضور نے تجھے نام بتایا ہے کہیں ان کے اندر میرا نام تو نہیں ہے؟ سوچیں, ایک منٹ کے لیے سوچیں. ہم کہاں کھڑے ہوئے, کس طرف ہم جا رہے ہیں, کون سی منزل ہم نے اختیار کر لی, کون سا رستہ ہم نے اختیار کر لیا ہے. کہا جن منافقوں کا حضور نے آپ کو نام بتایا ہے کہیں ان کے اندر عمر کا نام تو نہیں ہے, کہیں ان کے اندر عمر کا نام تو نہیں ہے. حضرت حذیفہ بن یمان کی چیخیں نکل گئی, دھاڑے مار کے رونے لگے. کہا حضور میں نے حضور سے یہ تو سنا ہے کہ اگر عمر کی شان جبریل 950 سال بیان کرے تو ختم نہیں ہو سکتی. عمر کی شان جبریل امین 950 سال بیان کرے تو عمر کی شان ختم نہیں ہو سکتی. میں نے آمنہ کی لال کی زبان سے یہ تو سنا ہے عمر تیرا مقام ہے, عمر تیری شان ہے, عمر تیری آن ہے. اس طرح کی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور حکومت اور آپ کے یہ مناقب, آپ کے یہ فضائل
میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، یکم محرم الحرام کو آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ پاک سے التجا ہے اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ کو پتہ ہے